تو قیامت کے دن ہر قوم ہر امت اپنے نبی کے نام سے پہچانی جائے گی کہ یہ موسیٰ والے، یہ عیسیٰ والے، یہ ابراہیم والے، یہ اسماعیل والے، یہ یعقوب والے، یہ نوح والے، یہ آدم والے، یہ ساری امتیں اپنے نبیوں اپنے رسولوں کے ناموں سے پہچانی جائیں گی۔ رب فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ اجتماع۔ اب دیکھیے اس میں بہت ہی اہم جو سمجھنے والی بات ہے کہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی رحمت اس دن کا احوال جانتے ہیں، اس دن کا ابھی وہ اجتماع ہونا ہے۔ اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آنے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، اور جو ہو چکا ہے اس کا بھی قرآن نے جب تذکرہ کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے میثاق لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی رحمت وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آقا کریم اس معاہدے کے بھی گواہ تھے، اس اجتماع کے بھی گواہ تھے جب عالم ارواح میں کیوں نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم بین الماء والدین، کہ جب سیدنا آدم کا جو جسم اطہر ہے وہ بھی بن رہا تھا، جب ابھی پانی اور مٹی کے اس گارے میں تھا، آقا کریم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور رب فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ آپ اس وقت کے جو وہ اجتماع تھا آپ اس کے بھی گواہ ہیں کہ جو عالم ارواح میں ہوا، سارے نبی، ساری مخلوق، سارے انسانوں کی ارواح الگ، ان میں سے سارے نبیوں کی الگ، اور پھر ان میں سے سرکار دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین ان سب سے الگ۔ اور اب آقا کریم اس دوسرے اجتماع کے گواہ، جو وہ ابتدا کا اجتماع تھا، یہ انتہا کا اجتماع ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ یاد دلائیے۔ تو یاد کون دلاتا ہے؟ جس نے پہلے دیکھا ہو، جو پہلے سے جانتا ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، ان لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے سب رسولوں نے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور ان سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ دن جس دن کے بارے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دن کی کیفیت، اس دن کی جو حیت ہے، اس کی جو پیمائش ہے، اس کا جو حساب ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں ایک ہنٹ یہ دیا ہے، ایک اشارہ یہ دیا ہے کہ 50,000 سنہ، کہ وہ دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سنہ 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قیامت ہے یہ کیسے ہوگی؟ آقا کریم فرماتے ہیں یہ ہر شخص کی قیامت اپنی ہوگی، ہر شخص کی قیامت کا جو دن کا احوال ہے، جو کیفیت ہے، سچویشن ہے، وہ الگ سے ہوگی۔ کس طرح؟ سرکار دو عالم کی مختلف جو حدیث میں اس کی تشریح ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ کسی کی قیامت ایسے ہوگی جیسے فجر پڑھ کے ظہر کے انتظار میں ہے، کسی کی قیامت ایسے ہوگی جیسے ظہر پڑھ کے عصر کے انتظار میں ہے، یعنی اس کے درمیان کا جو وقت ہے، بس اتنی سی قیامت ہوگی۔ اور کسی کی قیامت کا یہ حال ہوگا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور کسی کی ایسی ہوگی جیسے مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں جن لوگوں نے کلام کیا محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی نماز کی کیفیت کے مطابق اس کی
جو جمعے کے جمعے مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت قیامت کی یہ ہوگی، اور جو عید کے عید آتا ہے جو سالانہ نماز پڑھنے کا عادی ہے پھر اس کی ہو، اور جس بیچارے کو زندگی بھر نہیں نصیب ہو سکی پھر اس کے لیے فرمایا 50,000 سال۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اس دن کا احوال کی ایک کیفیت یہ ہوگی کہ ہر شخص کا اپنا پسینہ اور وہ اپنے پسینے میں شراب ہو، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا گردن تک، اور کوئی سر تک ڈوبا ہوا۔ رب فرماتا ہے اس دن حال یہ ہوگا کہ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ہم رسولوں سے پوچھیں گے۔ اچھا انسانوں سے فردن فردن سوال نامہ اعمال جب کھلیں گے تو پہلے رسولوں سے سوال ہوگا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ بھی جانتا نہیں ہے، اس کا علم تو دائمی ہے، اس کا علم ازلی ہے، لا زوال ہے، لا محدود ہے، انلیمیٹڈ ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی کبھی پیشی نہیں آئی۔ نبیوں سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ نبی جواب کیا دیں گے؟ نبیوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تم نے کیا کیا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہاں بھائی تم نے ایمان لائے یا نہیں، تمہیں ان نبیوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں؟ نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اب یہ جواب بھی نبی ہی دے سکتے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے قالوا لا علم لنا، اللہ اکبر، اس کی بارگاہ میں یہی عاجزی پیش کی جانی ہے۔ رب یہ سکھانا چاہتا ہے، کلام الہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی جانی ہے۔ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کئی نبیوں نے جانے دی، قرآن نہیں بتایا، بہت سارے بنی اسرائیل کے نبی قتل کیے گئے، بہت سارے نبی شہروں سے نکالے گئے، بہت سارے نبیوں نے بے شمار محنتیں کی۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں نے اتنا کیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا کام کیا، نہیں، اس کی بارگاہ میں جواب دیکھیے جو نبی جواب دیں گے قالوا کہیں گے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، اے ہمارے پروردگار تیرے علم کے سامنے ہم نہیں جانتے، تو ہی حقیقی طور پر جانتا ہے۔ حالانکہ سب نبی اپنا بتا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سب بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اتنے لوگوں تک پیغام پہنچایا، ان میں سے اتنے ایمان لائے، لیکن رب کی بارگاہ میں عاجزی، رب کی بارگاہ میں یہ کیلکولیشن نہیں ہے، پاس مباحثہ نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، کراس ٹاک نہیں ہے، جواب سے جواب نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ اسی لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا رب کی بارگاہ سے کہ اے میرے معبود جو آپ لینا چاہیں گے، اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں نے فقر اور عاجزی کو پسند کر لیا، میں نے فقر اور عاجزی کو پسند کر لیا۔ حالانکہ نبیوں کو بادشاہتیں بھی ملی ہیں، نبیوں کو دولت بھی ملی ہے، پہلے نبیوں کو، تو آقا کریم فرماتے ہیں میں نے عاجزی اور فقر کو انتخاب کر لیا، کیونکہ رب کو عاجزی پسند ہے، اس کو جھکا ہوا پسند ہے، اس کو اگڑا ہوا پسند ہی نہیں، تکبر پسند ہی نہیں ہے۔ اب نبی یہی جواب دیں گے جو نبیوں کے شایان شان ہے، لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار ہم نہیں علم رکھتے، ہم نہیں جانتے، ہم عاجز ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبیوں کو علم نہیں ہے، نبیوں کا یہ جواب، رسولوں کا یہ جواب دراصل رب کی بارگاہ کا ادب سکھانے کے لیے ہے کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، اور ساتھ ہی کہیں گے انک انت علام الغیوب، دراصل حقیقی طور پر غیب کا علم تیرے پاس ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ دراصل سب کچھ جانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حال یہ ہوگا کہ 1000 سال تک
مخلوق در بدر پھرتی، اس دن شفیع تلاش کرے گی کہ جو شفاعت کرے، اور سارے نبی وہاں پہ یہ جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، کہ آج کسی اور کے پاس آؤ۔ جب وہ دن طویل ہوگا، مشکل ہوگا، اور اس دن کی جو کیفیات سخت ہوگی، تو سارے اہل ایمان، ساری امتوں میں سے اہل ایمان جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آج ہماری مدد کیجیے، رب کی بارگاہ میں سوال کیجیے کہ رب آسانی فرمائے۔ تو ہر نبی یہ جواب دے گا کہ آج تو میں خود یہاں پہ پابند ہوں، آج تو خود میرا محاسبہ ہونے والا ہے، آج تو مجھ سے جواب طلبی ہونے والی ہے۔ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب 1000 سال کا عرصہ سارے انسان بھٹک بھٹک کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے، اور ساتھ ہی اس دن کی جو سختی، جو شدت، جو کیفیت، تو جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہاں تلاش کرو کہ کہاں ہے محمد کریم، کہاں ہے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ در ہے جہاں ایک حرف نا نہیں ہے۔ تو اس نے ساری انسانیت، اولین و آخرین، ساری امتوں کے انسان، اہل ایمان آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس طرح قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ کو اس دن مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ مقام محمود کہتے ہیں اس جگہ کو جس کی تعریف کی جائے، محمود کہتے ہیں تعریف کی ہوئی جگہ۔ مقام محمود، سرکار اولو مقام محمود پر موجود ہوں گے، اور اولین و آخرین سارے انسان نبی رحمت، سید المرسلین، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور آقا کریم کا پھر وہاں پہ طریقہ کیا ہوگا کہ آقا کریم سر اپنا سجدے میں رکھ دیں۔ جب انسان آئیں گے نا تو پھر وہاں بھی عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ آقا کریم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور والشفاعۃ و شفاع صحیح پڑھیاں سیدنا میرے شاہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا کریم وہاں پہ سارے اہل ایمان کی شرط یہ ہے کہ جن کے پاس ایمان کی رمق ہوگی، ایمان کی حرارت باقی ہوگی، ان کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے، تو نبی رحمت ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی اور فضل سے گنہگاروں کو بخش دے۔ رب کریم اپنی مہربانی، اپنے فضل سے، اس میں کسی کا داعیہ نہیں ہے، اس میں کسی کا ادارہ نہیں ہے۔ شفاعت کا لوگوں نے کچھ یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ شاید کوئی یہ زور زبردستی ہے، دراصل یہ بندگان خدا کی اپنے رب کے حضور عاجزی پیش کرنے کا نام ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی عمل نہیں کرنا، صرف شفاعت ہونا نہیں۔ ہمیں امید رب کی رحمت سے ہی ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید نے فرمایا بندہ مومن امید اور خوف کی حالتوں سے نہیں نکلتا۔ دو حالتیں اہل ایمان کے ساتھ رہتی ہیں، اس کو رب کی رحمت کی امید بھی رہتی ہے، اور رب کے جلال اور رب کے پکڑ کا خوف بھی رہتا ہے۔ اب شفاعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اعمال سے بے فکر ہو جائے گا کہ بس صرف ہم نے نعرہ لگا دیا اور بیڑا پار ہو جانا ہے۔ وہاں پہ اعمال کی بنیاد میں شفاعت ہونے والی ہے، اور اگر شفاعت کے لیے یہی کنڈیشن رکھ دی جائے کہ شفاعت اسی کی ہونی ہے جو اعمال لے کر آیا ہے، تو عظیم مکرم قیامت کے دن نبی رحمت کی شفاعت کے امیدوار ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے کم سے کم کوئی اپنا کچھ تو ظرف ہونا چاہیے۔ وہ جس طرح اقبال نے اپنا استغاثہ پیش کیا نا علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کرتے ہیں فارسی کلام میں، تو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار بروز قیامت نبی رحمت کے سامنے مجھے نہ لایا جائے،
یعنی میں اتنا گنہگار ہوں کہ اس حشر کے میدان میں کہیں میری وجہ سے امام الانبیاء کے سامنے کہ وہ باقی امتوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ان کا یہ امتی ہے، لہذا مجھے ان کے سامنے نہ لایا جائے، اور اگر مجھے اٹھایا جائے تو پھر میری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ قاضی مکرم، قیامت کے دن کی کیفیت بڑی سخت ہے، اور یہ آیات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے